آسانی آپ کو مل سکے۔ آج آپ کو میں چھوٹی سی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی تھوڑی سی باتیں بتاتی ہوں کہ اگر کپڑے ہوں گے چھوٹے شرم کہاں سے آئے گی، روٹی ہوگی بریڈ طاقت کہاں سے آئے گی، پھول ہوں گے پلاسٹک کے خوشبو کہاں سے آئے گی، چہرہ آپ لوگوں کا میک اپ سے بھرا ہوگا تو نور حسن کہاں سے آئے گا، آپ اسکول جاؤ گے اسٹوڈنٹ بنو گے ٹیوشن کرو گے تو علم کہاں سے آئے گا، نماز نہیں پڑھو گے قرآن پاک نہیں پڑھو گے تو علم کہاں سے آئے گا، کھانا ہو گیا ہوٹل کا تندرستی اور یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی، یہ تو پھر بیماری آئے گی، آپ پروگرام ہو گئے موبائل کیبل تہذیب آپ کو کہاں سے آئے گی، انسان ہو گئے پیسوں کے پجاری تو چاہتے محبتیں رشتوں میں تقاضے کہاں سے آئیں گے، رشتے ہو گئے اب واٹس ایپ کے محتاج فیس بک کے محتاج واٹس ایپ فیس بک ٹویٹر کے محتاج، تو لوگوں کے ساتھ محبتیں چاہتے عزیز و قارب کے پاس بیٹھنا اٹھنا جو بڑوں کی رحمتیں اور برکتیں، وہ محبتیں کہاں سے آئیں گی، وہ ملاقاتیں جو ہم جا کر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے اپنے کزن سے یا اپنی فرینڈ سے کرتے تھے وہ سب کہاں سے آئیں گی، سب دینی باتیں آپ فیس بک پہ پوسٹ کر رہے ہیں، حدیثیں پوسٹ کر رہے ہیں، ڈیلیٹ ہو رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، قرآن پاک کی یاد کہاں سے آئے گی، قرآن پاک کہاں سے آپ پڑھیں گے، کہاں سے تعلیم لیں گے، ہر وقت آپ فیس بک پہ لگے رہو گے ٹویٹروں پہ لگے رہو گے واٹس ایپ پہ لگے رہو گے، قرآن دین آپ یقین کریں میں سارا دن مدارس ہے میرا، میں سارا دن بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، صبح میں شروع ہوتی ہوں قرآن پڑھاتی ہوں، قرآن پاک کے بعد میں 3 سے 4 بجے یا 2 سے 4 بجے تک لوگ میرے پاس استخارے کے لیے روحانی علاج کے لیے آتے ہیں، میں ان کی مدد کرتی ہوں، 4 سے 5 بجے پھر بچوں کی کلاس قرآن پاک کی لیتی ہوں، 5 سے 6 سے 7 بجے تک جو ہے میں لوگوں کے جو استخارے ہوتے ہیں یا روحانی علاج ہوتے ہیں جو میرے ساتھ آن لائن جڑے ہوتے ہیں ان کا جواب دے رہی ہوتی ہوں، اس کے بعد 9 بجے آن لائن کلاسیں قرآن پاک کی شروع ہوتی ہیں، جو ملک سے باہر لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں، ان کے ساتھ ہم جو ہے قرآن پاک کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں، 2 رات کے بج جاتے ہیں بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں، 2 بجے کے بعد جن لوگوں کے استخارے آئے ہوتے ہیں جن لوگوں کے وظیفے آئے ہوتے ہیں ان کو ان کے استخارے اور وظیفے ان کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ اسی میں تہجد ہوتی ہے اسی میں فجر ہوتی ہے، اور صبح 7 بجے مجھے ٹائم ملتا ہے کہ میں 7 بجے سے 11 بجے سو جاؤں اور 12 بجے سے اٹھوں اور پھر نماز پڑھوں اپنے مدارس جاؤں، یہ روٹین اگر آپ کی ہو تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے دل میں دنیا کی خواہش رہے گی؟ اپنی اولاد کو آپ کمپیوٹر بنا رہے ہو بجائے اللہ کا بندہ بنانے کے، اپنی اولاد کو آپ پاگل بنا رہے ہو بجائے آپ اللہ کا بندہ بنانے کے، انسان بنانے کے، اس کو جاہل بنا رہے ہو، آپ کمپیوٹر بنا دیا، لاشعوری ہے بچوں کے اندر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے 12 سال کے بچے تک نا لاشعوری ہوتی ہے، بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، جو اس کے اندر انٹر کر دو گے وہ اس کے اندر انٹر ہو جائے گا، آپ ان کے اندر کیا انٹر کرتے ہو، ان کو کارٹونز گانے موبائل پہ ویڈیو شیڈیو دکھا رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو بھی کارٹون ہی سمجھیں گے، وہ آپ لوگوں کو ماں باپ نہیں سمجھیں گے، آپ لوگوں کو پاگل جاہل ہی کہیں گے، جب آپ ان کو کہو گے 12-14 سال کے بعد مسجد جاؤ نماز پڑھو، وہ آپ کو سوال کریں گے آپ کیوں نہیں پڑھتے، آپ کو سوال کریں گے آپ کیوں نہیں مسجد جاتے، یہ مسجد کیا ہے تو کیا جواب دو گے، یہ اللہ پاک کا اسلام ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سب 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 غلط ہے، سب گناہ گار ہیں، کہاں سے دولت آئے گی، کہاں سے دولت کی بارش ہوگی۔ آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے، دولت کی ایسی بارش جو میں آپ کو ایک ذکر بتانے لگی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کرنا تو آپ اس ذکر کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک دیکھے گا کتنا رزق عطا فرماتے ہیں۔
بہت سے لوگوں کی فرمائش پر ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے رزق میں برکت ہو جائے۔ آپ کو میں جو آج وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت چھوٹا ہے دیکھنے میں، لیکن اس کے جو رتبے ہیں اور جس کی طاقت ہے وہ بہت بلند ہیں۔ 70 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں گے، صرف 3 دن پڑھیں گے اور 7 دن تک آپ پڑھیں گے، اور پھر دیکھیے گا آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ خواتین جب کھانا بناتی ہیں نا وہ تب یہ وظیفہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر بھائی لوگ ہیں یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ لفظ ہے المغنی، اللہ پاک سے دعا کریں، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ بے حساب رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے المغنی، یا مغنی بھی پڑھ سکتے ہیں، المغنی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ اگر آپ کو جو لفظ آسان لگے تو وہ پڑھ لیں۔ اس اسم کی بدولت آپ کو اللہ پاک اپنے خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ جو رزق کا اصل ذریعہ ہے، جو رزق کا اصل مقصد ہے، وہاں سے رزق کیوں نہ حاصل کیا جائے۔ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم میڈیسن وغیرہ کر رہے ہیں، دعا آپ اللہ سے کریں تاکہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے یا اس کو اللہ پاک جو ہے اس کی زندگی لمبی کرے۔ یہی ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جو اصل جگہ ہے وہاں سے رزق ملنا ہے، کہیں سے بھی نہیں ملنا، وہاں سے شفا ملنی ہے، وہاں سے سب کچھ ملنا ہے۔ انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو رزق اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر میری بات کی کسی کی سمجھ نہیں آتی تو ضرور کمنٹس باکس میں بتائیں، آپ کو دوبارہ سے وظائف جو ہے سینڈ کر دیا جائے گا۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔